بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے پوائنٹ کیا، اور اس کو حدیث پاک سے جب لیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا قال اللہ تعالی، یعنی اس کو ہم نے اس سے پہلے بھی، چونکہ یہ حدیث قدسی کی اس میں آتا ہے، چونکہ اللہ فرما رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے قال اللہ تعالی ثلاثۃ انا حسمہم یوم القیامہ، یہ ان لوگوں میں سے ایک، چونکہ ہمارے ریلیونٹ جو تین لوگ آپ نے ذکر کر دیے، ان تینوں میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے اللہ کے نام پر وعدہ کیا اور اس کی وعدہ خلافی کی، یعنی وعدہ پورا نہیں کیا۔ یعنی اس کو بھی آپ دیکھ لیں تو آپ اس قسم کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ، جیسے ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں، بالکل جابز کے لیے بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں، یا مختلف جو کانٹریکٹ بیس چیزیں ہوتی ہیں، کانٹریکٹ کے لیے بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے نام پر ہی ایگریمنٹ ہوتا ہے اور وعدہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی وہ قسم کے طور پہ ہوتا ہے وعدہ، تو اس وعدے کو بھی جس نے نہ نبھایا وہ بھی اللہ کی پکڑ میں، اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو پکڑا اور پکڑ کے غلامی میں دے دیا، یعنی کہ بیچ دیا اس کو، یعنی اس کی آزادی کو سلب کر لیا۔ یہ انسانی حقوق سے متعلق اصلاً حدیث پاک ہے، اور اس کی معراج اور وہ پوائنٹ جو جس پر ذکر کیا گیا کہ اپنے ہاں کسی نے مزدوری پر رکھا، اس سے کام لیا، مزدوری کا لیا، اور پھر اس کو اس کی مزدوری نہیں دی، یعنی اس کو اس کا حق جو تھا وہ نہیں لوٹایا، اللہ پاک اسے اپنے عرش کے سائے سے محروم رکھے گا، اللہ پاک اس سے ناراضگی کا اظہار فرمائے گا، اپنا غضب اس پر نازل فرمائے گا۔ یہ وعید ہے دراصل ہمیں، اگر انسانی حقوق سے متعلق، چونکہ اس سے پچھلے سوال سے جڑی ہوئی چیزوں سے اگر ہم چیزیں مستعار لیں تو یہ بلا شبہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے غضب کا سبب بنتی ہے، اور اللہ کا غضب اس دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ اگر آ جائے تو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو حق تلفی کرتے ہیں، مزدوروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، محروموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کا حق ان کو لوٹاتے نہیں ہیں، وہ بیچارے چکر لگا لگا تھک جاتے ہیں، اور وہ روتے کراتے ہیں، اور گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہوتے ان بیچاروں کے، اور وہ بد دعاؤں سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، اتنے محروم اور اتنے بیچارے لاچار لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی بد دعائیں میں نے کہا کہ عملاً دیکھی ہیں ہم نے، ایسے لوگوں پر اللہ معاف کرے شاہ صاحب، باقاعدہ دیکھی جو لوگ نسلوں سے محروم ہو جاتے ہیں جب آپ کسی کا حق تلف کرتے ہیں، تو حق تلفی کی اجازت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھی اگر آپ رکھ کے دیکھ لیں تو اللہ نے فرمایا ادھر حقوق اللہ میں کوئی کمی کجی ہوگی تو اللہ اگر چاہے گا تو معاف بھی فرما دے گا، یہ اس کا اپنا پروریگیٹو ہے، جیسا چاہے کر لے، اور معافی کا تو حقداری وہ ہے جب چاہے جس کو چاہے معاف فرما دے۔ فرمایا بندوں کے معاملے میں کوئی کمی اور کجی ہوگی تو اس میں کوئی معافی نہیں ہوگی، اس میں کوئی معافی نہیں ہوگی۔ تو بندوں کے یعنی انسانوں کے طبقات میں اگر دیکھ لو تو سب سے محروم طبقہ جو ہے وہ مزدور کا طبقہ ہے، جو بیچارے سوائے اس کے کہ وہ اپنی خدمات اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں، اور اپنی جو اسپیشلٹیز ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، وہ اپنی پیش کر کے تو اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جب کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے، ان کا حق تلف کرتا ہے، تو اللہ کی وعید اس کے لیے بڑی واضح اور بڑے واضح اعلان کے ساتھ، جو ہم نے قرآن سے بھی ذکر کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی جو اچھائی کی ہوگی، بھلائی کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوگا، وہ ذرہ برابر بھی ہوگا، وہ بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو برائی کی ہوگی اس کا بھی ذرہ برابر بھی ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی جانتے ہوئے اگر کسی کا ظلم کیا جائے گا، اس کو بڑے خوبصورت پیرائے میں شاعر نے کہا ہے، جو آپ کے سامعین کے ذوق کے لیے کہنا چاہوں گا، کہ وہ کہتا ہے تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، اے اللہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ یعنی اللہ قادر ہے، اللہ پاک عادل ہے، اسی کا اس پر عدل اور قدرت چلتی ہے اس کائنات کرۂ ارضی پر، مگر اس میں جو بندہ مزدور ہے نا، اس کے اوقات کار بڑے تلخ ہیں، یعنی گھنٹے بڑھا کر، حالانکہ انٹرنیشنلی باقاعدہ ٹینٹ سیٹ کرنے کے باوجود بھی آج کل دیکھ لیں کہ جس کا جتنا زور چلتا ہے وہ ملازمین پر، مزدوروں پر بیچارہ اتنا ان بیچاروں پر چلایا جا رہا ہے۔ 8 گھنٹوں کو 10 12 14 گھنٹوں تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور اجرت جو منیمم 37,000 38,000 40,000 طے کی جاتی ہے اس کو بھی اور نیچے سکیڑ کر لا کر بیچاروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 30 32 میں سیٹل کیا جاتا ہے، اور اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سب استحصال ہے، یہ سب ظلم اور زیادتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے مزدور کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنا پارٹنر سمجھنا چاہیے،
اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں اسے پارٹنر سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی خدمات دے رہا ہے. شاہ صاحب ہم اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں اور وہ اپنی خدمات دے رہا ہے, تو اس طرح وہ پارٹنر کے طور پہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. جب اس جذبے کے ساتھ ہم اس کو لے کے چلیں گے تو یقینی طور پر کاروبار میں بھی خیر ہوگی, اللہ کی بارگاہ سے بھی برکتیں اتریں گی, اور بھلائی اور لوگ بھی خوش ہوں گے جو آپ سے جڑے ہوئے ہوں گے. بالکل.